اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ ورسولہ ثم یدرکہ الموت فقد وقع اجرہ علی اللہ وکان اللہ غفورا رحیما۔ صلوات بھیجیے محمد علیہ۔ آپ سے درخواست کریں گے بانیان مجلس کے مرحومین اپنے مرحومین اور تمام شہداء کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ صلی علی محمد۔ ایک بار اور بلند آواز سے ایک صلوات فرما دیجیے گا۔ عزیزان محترم، ہم اس سلسلہ مجالس کے اپنے حصے کی آخری مجلس تک آ پہنچے۔ کوشش کر سکتے ہیں، کوشش ہی کی کہ کسی طرح اس مجاہد شخصیت کو اپنی نوجوان نسل، اپنے بچوں کے سامنے لایا جائے کہ زید کون تھا، کیا تھا زید۔ اور یہ خیال میرے دل میں اس لیے پیدا ہوا تھا کہ چند سال پہلے میں نے اخبار میں ایک اشتہار دیکھا۔ وہ اشتہار تھا جناب زید کے سلسلے کی ایک مجلس کا۔ اب اتفاق کہیے کہ اسی وقت ہماری بھی دن ایسا تھا کہ ہماری بھی کہیں مجلس تھی، چاہنے کے باوجود ہم شریک نہ ہو سکے، لیکن معلوم کیا کسی کی ڈیوٹی لگا دی تھی کہ ذرا دیکھیں جا کے کیا سلسلہ ہے۔ وہ گئے، انہوں نے بتایا کہ بہرحال لوگوں کی تعداد تو کم ہی تھی اپنی جگہ، لیکن جب وہ مجلس مانیٹر کی، جو مجلس ہم نے منگائی تھی، تو دکھ اس بات پہ ہوا۔ بہرحال محترم شخصیت، اللہ ان کو عزت دے، ان کی توقیر میں اضافہ کرے۔ اسی لیے میں نہ شہر کا نام لے رہا ہوں، نہ جگہ کا نام لے رہا ہوں، نہ امام بارگاہ کا نام لے رہا ہوں۔ تو مجھے دکھ یہ ہوا کہ پوری مجلس جو جناب زید کے لیے ہوئی، اس میں صرف جناب زید کے لیے 5 منٹ میں کیا بات کرے گا انسان جناب زید پر؟ بس وہ ایک دو روایتی انداز میں پیش کی، باقی مجلس جو تھی وہ جناب زید سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ تو میں کیونکہ اس وقت بھی کچھ تو پڑھ چکا تھا جناب زید کے بارے میں، حوض علمیہ میں بھی پڑھتا رہتا تھا، اور میرا شروع سے شوق ہی تھا کہ ایسے مجاہدین کو نکالو، ان کے بارے میں پڑھا جائے جن لوگوں نے قیام کیا کربلا کے بعد، کربلا بعد کربلا، کربلا بعد کربلا، قیام کرتے رہے، ظلم کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ مجھے شوق، تو میں نے اسی وقت نیت کر لی تھی کہ جناب زید پر ایک اشرا پڑھوں گا پورا، تاکہ لوگوں کو کم سے کم یہ معلوم ہو کہ میٹر ہے موجود ہے۔ بھائی آپ محنت تو کرو کہ جب کسی شخصیت کے بارے میں مجلس رکھے تو کم سے کم پوری مجلس، ایک مجلس کون سی مشکل ہے، پوری اس کی شخصیت پہ پڑھ دو۔ لیکن پھر اس کا جواب یہ ملتا ہے کہ صاحب اس میں پھر وہ مجلس کے لوازمات نہیں آتے، یعنی وہ لوازمات سمجھ رہے نا آپ، جب وہ کچھ نہیں ہوتا پھر ہم کیسے پڑھتے چلے جائیں تاریخ۔ تو میں یہ رسک لے لیتا ہوں، میں کہتا اچھا میں پڑھ دوں گا، مجھے پڑھنا آتا ہے، کیسے پڑھ دیتے ہیں تاریخ درس کی طرح، میں لیکچر کی طرح پڑھتا چلا جاؤں گا، میں ضرور پڑھوں گا۔ لیکن تاخیر اس لیے ہوئی 3-4 سال کی، پہلے کچھ عنوان میں انتخاب کر چکا تھا، جیسے انصار حسینی 2 سال مجھے اس پہ لگے، 1 سال یعنی 2 جلدوں میں جو کہتا 2 سال لگے مجھے، پھر 1 سال شہید فخر، کیونکہ یہ عناوین میں پہلے ہی طے کر چکا تھا نا، تیاری کر رہا تھا ان کی۔ اور اب یہ الحمدللہ جناب زید پر جو میں نے پڑھا تو اس پہ بھی تقریباً 1 سال میں لگا، 1 سال نہیں تو کم از کم 8-9 مہینے، یعنی پچھلے جب ایام ازاں ختم ہوتے جب سے میں کتابیں اکٹھا کر رہا تھا، جمع کر رہا تھا، لائبریری میں جا رہا تھا۔ پھر بھول جاؤں گا، وہاں بھی میں نے وعدہ کیا تھا علی ہوا میں کہ اردو کی کتابوں کے 3-4 نام بتا دوں گا بچوں کے لیے۔ عربی فارسی کی تو ظاہر ہے کہ یہاں اتنی زیادہ اویلیبل ہے بھی نہیں، اور وہ بچوں کو آتی بھی نہیں ہے، تو 3-4 کتابوں کے نام ذہن میں رکھیں جو اویلیبل ہیں، کم از کم 1-2 تو اس میں سے مل ہی جائیں گی، آپ کو ہر جگہ مل جائیں گی نا جناب زید پر۔ ایک جناب
میں تو ان کو علامہ ہی کہوں گا کیونکہ میں ان کو جانتا ہوں کہ کافی بڑے عالم ہیں. ڈاکٹر قمر عباس زیدی صاحب کی کتاب ہے بطل رشید زید شہید، یہ کتاب بڑی معرکۃ العریٰ کتاب ہے. ایک ڈاکٹر حیدر عباس زیدی کے پی ایچ ڈی کا تھیسس ہے قیام زید پر، وہ بھی میرا خیال ہے 250 صفحات کی کتاب ہے، بہت ہی عمدہ. اور کیونکہ پی ایچ ڈی کا تھیسس ہے لہٰذا اس میں تحقیقی کام بہت ہے. مجھے بہرحال وہ کتاب بہت اچھی لگی، بہت پسند آئی، کیونکہ وہ ترجمہ نہیں ہے بلکہ خود ان کی اپنی ذاتی تحقیق ہے، اچھی ہے. اور تیسری کتاب میں نے آپ کو بتائی تھی جناب زید کے نام سے ہے، وہ ہے جناب ارتضیٰ ابن نواز پوری، ارتضیٰ ابن رضا نواز پوری، ارتضیٰ ابن رضا نواز پوری صاحب کی کتاب ہے. یہ 3 کتابیں ہیں. ایک ترجمہ وزیر حسن زیدی صاحب نے مرحوم نے کیا ہے، اور وہ کتاب، اس کتاب کا ترجمہ کیا انہوں نے شخصیت و قیام زید. شخصیت و قیام زید یہ کتاب ہے ابو فاضل اردکانی کی. یہ میں پہلے بتا رہا ہوں کتابوں کے نام کیونکہ وہاں میں نے وعدہ کیا تھا بتاؤں گا، مجلس میں ہو گئی پھر کہیں سے کہیں نکلتی ہے میری مجلس، وہاں بھول گیا. تو اب یہ پہلے سے میں نے ریکارڈ کیا. یہ اردو میں اور بھی ہوں گی لیکن 4 اچھی کتابیں ہیں جن میں ہمیں مواد نظر آتا ہے، میٹر نظر آتا ہے، یعنی محنت، لکھنے والے کی محنت نظر آتی ہے. پتہ معلوم ہوتا ہے کہ پتہ پڑھنے سے اندازہ ہو جاتا ہے نا کہ اس میں کتنی محنت کی گئی. تو واقعی اس میں، اور ان کا حق بھی ہے کہ ان کا نام لیا جاتا ہے یہاں سے. ظاہر کتابیں لکھی ان میں سے کوئی مرحوم ہو گئے، کچھ زندہ ہیں، تو ان کا یہ اعزاز ہونا چاہیے کہ میں یہاں بیٹھ کے ان کی کتاب کے حوالے دے رہا ہوں، یعنی ان کی محنت ضائع نہیں گئی. یہ مؤلف یا مصنف کے لیے بڑا اعزاز ہوتا ہے کہ اس کی کتاب کا حوالہ دے دیا جائے کسی جگہ پہ. پروردگار ان سب کے درجات کو بلند کرے جو دنیا میں نہیں رہے، جو زندہ ہیں پروردگار ان کو طول عمر عطا فرمائے، اور ہمارے بچوں میں ذوق مطالعہ کو پیدا کر دے، مطالعے کا شوق پیدا ہو ہمارے بچوں میں. یہ پڑھیں، اسٹڈی کریں تاکہ انٹلیکچوئل بنے. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ مولوی بن جائیے، ٹپیکل مولوی نہ بنے، کم از کم انٹلیکچوئل تو بنے نا، دانشور تو بنے نا. معلوم تو ہو کہ ہاں بھائی ڈیپتھ ہے، ہمارے بچوں میں ڈیپتھ ہے، ہر مسئلے کی گہرائی تک جانے کا ان میں حوصلہ بھی ہے اور ہمت بھی ہے. ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. آئیے اب آج ہمیں بیان کو سمیٹنا ہے. کل ہم نے کہا تھا کہ بہت تقریباً ساری اہل سنت فقہا نے بیعت کی تھی. آپ کی علاقہ بھی بتا دیا تھا کہ کہاں کہاں تک بیعت ہوئی تھی. اور یہ بھی کل کی بڑی اہم تقریر ہے ہماری، یہ ہم بتا دیں جو ہم کر کے چلے گئے. یہ ہمیشہ کے لیے بچوں کے لیے دلیلیں ہیں کہ وہ جو الزام لگایا جاتا ہے نا کہ شیعوں نے بیعت کی اور توڑ دی، شیعوں نے بیعت کی توڑ دی، یہ وہ پروپیگنڈے کا انبار 14 صدیوں کا. وہ شیعہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ ہاں لوگوں نے بیعت کی توڑ دی. نہیں، شیعہ نے کبھی بھی ائمہ طاہرین کا ساتھ نہیں چھوڑا. شیعوں نے کبھی اماموں کے ساتھ دغا نہیں کی ہے. چند لوگ اگر ملتے ہیں تو وہ ہر قوم میں، کون سی قوم ہے جہاں غدار نہیں ہے؟ کون سا مکتب ایسا ہے جہاں خیانت کار نہیں ہے، جہاں لالچی نہیں ہے؟ وہ چند لوگوں کو چھوڑو. ہم از حیث قوم بات کریں. از حیث قوم شیعوں نے ہمیشہ ائمہ طاہرین کا ساتھ دیا، اور نہ دیا ہوتا تو سینکڑوں مرتبہ ان کی آبادیاں جلائی نہ جاتی. آبادیاں جلائی گئیں، مارے گئے. آج تک 1400 سال میں کروڑوں سے اوپر تعداد ہو گئی ہمارے شہداء کی. ان کو مارا گیا، لوٹا گیا، ختم کیا، ان کی املاک جلائی گئی. ان کا یعنی جتنے مصیبتوں کے پہاڑ، اس کے باوجود شیعہ آج تک اہل بیت سے وابستہ ہے کہ نہیں ہے نا؟ کبھی بھی دیکھیے، میں آپ پر تنقید کرتا ہوں کہ نہیں کرتا، میں اچھے برے کی طرف نشاندہی کرتا ہوں، نہیں، یہ الگ بات ہے کہ بھئی خامیاں ہوتی ہیں، ہم ان کی نشاندہی بھی کرتے ہیں، ہم ڈانٹتے بھی ہیں، سب باتیں کرتے ہیں. لیکن کوئی ہمارے بطور کلی تشیع پہ حملہ کرے گا، شیعوں پہ حملہ کرے گا تو بھئی ہم ہی دفاع کریں گے، اور کون کرے گا؟ یہ نہیں ہو سکتا کہ تم بطور کلی شیعوں پہ حملہ کر دو، تم تشیع پہ حملہ کر دو، کوئی جواب نہ دے. نہیں، یہ ہمارے گھر کی بات ہے. ہم ڈانٹیں گے بھی، ہمارے بچے بچیاں، ہم ان کو سب کچھ کہیں گے. لیکن یہ تھوڑی ہو سکتا ہے کہ ہم ان کو یہ کہہ دیں کہ نہیں یہ تشیع کے باغی ہیں، شیعہ نہیں ہیں، فلاں نہیں ہے، فلاں نہیں ہے. ایسا نہیں ہو سکتا جب تک ہم لوگ زندہ ہیں. یہ نہیں ہو سکتا. ہم شیعت کا دفاع کے لیے نا، ہم نے کہے کے لیے پڑھا ہے، کس لیے پڑھا ہے؟ مکتب امام جعفر صادق کا اگر ہم نے نمک کھایا ہے اور کھا رہے ہیں تو بھائی کس لیے کھا رہے ہیں؟ دفاع کرنے کے لیے کھا رہے ہیں. ہر عالم کا فرض ہے دفاع کرنا ہے، مکتب کا دفاع کرنا ہے، اپنے مکتب کا دفاع کرنا ہے. ہمارے لوگ ہیں، خرابیاں ہیں تو ٹھیک ہے، ہمارے اندر ہے، ہم ان کی نشاندہی بھی کرتے ہیں، ہم لوگوں کو ڈانٹتے بھی، سب کچھ کرتے ہیں. آپ کے سامنے میں تنقید کرنے سے کبھی گھبرایا ہوں؟ کبھی نہیں گھبراتا. لیکن خدا نہ کرے، مقصد یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ میں ایک فتویٰ لگا کے سب کو شیعہ سے خارج کر دوں.
کہ میں شیعہ ہوں باقی کوئی شیعہ نہیں ہے، ایسا کیسے ہوگا؟ نہیں ہو سکتا۔ تو کل سوال کیا، ہم سے سوال کیا گیا تھا، بچوں بڑا اچھا سوال تھا، ہمیں خوشی ہوتی ہے ایسے سوال کی، تو ہمیں خوشی ہوتی ہے بھائی۔ تو اس نے کہا آپ نے حوالہ دیا تھا کہ بہت سارے اہل سنت کے فقہا نے بیعت کی تھی، ان میں سے کچھ کے نام بتا دیتے تو اچھا ہوتا۔ بالکل بتائیں گے، لازم ہے مجھ پہ کہ بتاؤں، کیونکہ میں نے ایک بات کی ہے نا، تو جواب بھی مجھے دینا ہے نا۔ تو یہ سوال اچھے لگتے ہیں کہ اس کا مطلب مجھے خوشی ہو رہی کہ بچے غور سے سن رہے ہیں، بچے ابھی غور سے سن رہی ہیں۔ مجھے جگہ جگہ سے فیڈ بیک مجھے ملتا ہے، جہاں گالیاں ملتی ہیں وہاں اچھا فیڈ بیک بھی ملتا ہے، یہ بھی بتا دوں آپ کو، خالی نہ سمجھنا مجھے لوگ برا بھلا ہی کہتے ہیں، نہیں کچھ لوگ دعائیں بھی دیتے ہیں، الحمدللہ انہی کی دعاؤں کی وجہ سے میری گاڑی چل رہی ہے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد، آگے آ جائیں، آگے آ جائیں، آپ پیچھے نہ بیٹھا کریں، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ ایک بار اور صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ کوئی وزیر نہیں آیا بھائی، نہ کوئی مشیر آیا۔ اہل علم کی میں قدر کرتا ہوں ہمیشہ سے، اہل علم میرے لیے محترم ہے، باقی میں کسی کو ہوا ہے وزیر کبھی نہ سمجھ بیٹھیے گا، کل تو منع کرے تھے، آج کوئی وزیر آ گیا کہہ رہے ہیں آگے آ جاؤ، میں وزیر کو کہتا ہوں بھاری بیٹھا رہے تو اچھا ہے، میری مجلس سے پھر سننے کا، یہاں بیٹھ کے تجھے بھی سننی پڑیں گی۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ تو آپ وہ نام لے رہے ہیں آپ کے سامنے اور ثبوت کے ساتھ کہ یہ سارے کے سارے اہل سنت تھے۔ فقہا عام آدمی نہیں، فقہا، قاضی، حکمران، گورنر، کس کس نے بیعت کی؟ ان سب نے چھوڑا، یہ رافضی نہیں ہے۔ رافضی یہ ہیں جنہوں نے بیعت کر کے بیعت توڑی ہے، یہ رافضی۔ شیعوں کو رافضی بناتے ہو، شیعوں نے جانے دی ہیں، شیعہ لڑے ہیں، قربانیاں دی ہیں، آج تک دے رہے ہیں شیعہ قربانیاں، اہل بیت کے نام پہ اپنا سب کچھ لٹا رہے ہیں، یہ رافضی ہیں۔ آؤ تمہیں بتائیں رافضی کون ہے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ صرف چند نام لے رہا ہوں اپنے بچوں کی تسلی کے لیے جنہوں نے سوال کیا تھا، تاکہ ریکارڈ بھی ہو جائے۔ نام بہت ہیں، چند نام، کیونکہ مجھے آگے بھی آج سارے سمیٹنا بھی ہے گفتگو کو۔ نامور فقہا، نامور فقہا اس دور کے، اہل سنت، معتزلی، یہ سارے جنہوں نے بیعت کی۔ بیعت حمایت کرنا اور ہوتا ہے، بیعت کی تھی، ساتھ دینے کی۔ پہلا نام عبداللہ ابن شرما ابن طفیل، بنو زبہ کے ہیں۔ یہ کیا ہیں سن لیجئے، ظاہر ہے آپ نے پہلی بار نام سنا، آپ کو کیا پتہ یہ کون ہے، میں بتا رہا ہوں نا کون ہے۔ عبداللہ ابن شرما بن طفیل بنو زبہ کے، مشہور معروف فقیہ اپنی جگہ، مشہور شاعر اپنی جگہ، اور تابعین ہونا یہ ایک اعزاز، فقیہ بھی ہے، شاعر بھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ تابعین میں سے بھی ہیں۔ اور صرف یہ نہیں بلکہ منصور عباسی کے دور میں قاضی مقرر ہوئے۔ منصور کسی شیعہ کو قاضی رکھے گا؟ رکھا اس نے۔ سب سے سفاک حکمرانوں میں سے ایک حکمران جس نے شیعوں پہ قیامت ڈھائی ہے، اس کا نام ہے منصور، منصور دوانیقی۔ سمجھ میں آیا؟ یہ منصور عباسی، یہ قاضی کسی شیعہ کو رکھے گا؟ رکھا ہے؟ ذرا تاریخ کھنگال کے بتاؤ کسی شیعہ کو اس نے منصب دیا؟ نہیں دیا نا۔ تو یہ سب سے بڑا ثبوت کہ کون تھے۔ اور ہمارے ہوتے تو ہمارے پاس ان کی کتابیں تو ہوتی ہیں، ہم حوالے تو دیتے جیسے سب کے حوالے دے رہے ہیں۔ تو یہ وہ فقیہ کہ جو بعد میں قاضی بنا عباسیوں کی طرف سے، اس نے بیعت کی تھی جناب زید کی، اور بھی بیعت کو توڑا، تو رافضی کون ہوا؟ تم ہی تو کہہ رہے ہو نا بیعت کر کے بیعت توڑ دی، جنہوں نے بیعت توڑی وہ رافضی ہیں نا سارے۔ کیا بس ایک پروپیگنڈا تاریخ میں بھر دیا گیا شیعوں کے خلاف، شیعوں نے بیعت کی توڑ دی، شیعوں نے بیعت کی توڑ دی۔ اتنا پروپیگنڈا کرو، اتنا پروپیگنڈا، ظاہر ہے ہر طرف کتابیں، تاریخ، تقریر سب لکھ دیا، سیرت میں اس میں بھر بھر کے کہ ہمارے بھی کچھ بہک گئے۔ انہوں نے بھی کہنا شروع کر دیا ہاں بھائی یہ بڑا غلط کام کیا تھا، جناب زید کو اکیلا چھوڑ دیا۔ شیعوں نے اکیلا نہیں چھوڑا تھا، سنو کس کس نے چھوڑا تھا۔ دوسرا نام مستعر بن قدام، کوفے کے مشاہیر میں سے، یعنی جو مشہور چند فقہا تھے ان میں سے ایک نام ہے اس زمانے کا۔ ان کا بھی ذکر رجال میں موجود ہے، احادیث کے راوی تھے، کوفے کی مسجد اعظم میں بیٹھ کر خطبہ دیتے تھے۔ اب یہ کوفے کی مسجد اعظم میں بنی امیہ کے زمانے میں یوسف بن عمر ثقفی کوئی شیعہ خطبہ دے گا؟ دلیلیں دے رہا ہوں نا آپ کو، کوئی شیعہ خطبہ دے گا کیا؟ کون دے گا خطبہ؟
جس کا شیعہ سے کوئی تعلق نہیں ہے وہی خطبہ دے گا نا. بنی امیہ کا دور, بنی امیہ کے ممبر پہ کوئی شیعہ آ سکتا ہے؟ تصور کر سکتے ہیں آپ؟ اور فل ہوتی تھی مسجد تو کوفے والے جو سن رہے تھے یہ سارے کے شیعہ تھے, اور خطبہ دے رہے یہ مسائر ابن قدام اموی خطیب ہے, اس نے بیعت کی جناب زید کی, تو بولو نا کہ یہ رافضی تھا, اس نے بیعت کر کے بیعت کو توڑا. دوسرا نام. آئیے تیسرا نام آپ کو بتائیں, قیس ابن ربیعہ. چند مشہور فقہا میں, بیٹھ جاؤ بیٹا, چند مشہور فقہا میں اور محدث, ہمارے یہاں ایک بھی حدیث اس کی نہیں ملے گی آپ کو, ساری حدیثیں انہوں نے نقل کی ہیں, یہ سب سے بڑا ثبوت. 6000 احادیث کا راوی ہے. کتنی حدیث کا؟ 6000 احادیث کا راوی. ثبوت یہ کہ ہمارے یہاں کوئی حدیث ان کی نہیں پائی جاتی. چوتھا نام حسن ابن عمارہ بجلی, انہی نے بیعت کی اور یہ بغداد کے قاضی مقرر کیے گئے. کس کی حکومت میں؟ بنی امیہ کے بعد ہی بنا ہے نا بغداد, منصور کے زمانے میں. تو منصور کے زمانے میں بغداد کے قاضی بنے, کوئی شیعہ بنے گا قاضی؟ اور وہ بھی بغداد کا جو ان کا کیپٹل ہے, جہاں وہ خود بیٹھے ہیں, وہاں شیعہ کو رکھیں گے قاضی؟ وہ نہیں, عقل میں آنے والی بات ہے نا. میں اس لیے نام اور عہدے بتا رہا ہوں آپ کو. یہ سب شیعہ تھے, انہی نے بیعت توڑی تھی. کہو یہ سب رافضی ہیں, کہو یہ سب رافضی, انہی نے بیعت توڑی تھی. یہ چھوڑ کے گئے تھے جناب زید کو. حسن ابن عمارہ بجلی بغداد کے قاضی مقرر ہوئے, ہجری 153 میں انتقال ہوا تھا. سب کے میں نے انتقال کی تاریخیں لکھی ہوئی ہیں, لیکن خیر آپ کے لیے وہ ضروری نہیں ہے. ابو حسین, سواد سے حسین, سین سے نہیں. ابو حسین, عثمان کا تعلق بنو ہشم سے تھا, محدثین میں تھے. ان کی بھی کوئی حدیث ہمارے یہاں نہیں ہے, اور دعویٰ بھی نہیں کیا انہوں نے شیعت کا. بھائی کبھی شیعوں کے ساتھ رہے, نہ شیعت کا دعویٰ کیا. خود بھی بیعت کی تھی اور دوسروں کو بھی راغب کرتے تھے کہ زید کی بیعت کرو. زید کیوں؟ میں نے کل بتایا نا کہ اس وقت ایک ماحول کیا تھا, بنی امیہ کے خلاف. اس وقت شیعہ سنی کا مسئلہ نہیں تھا, لوگ ایک ایسی قیادت کو ڈھونڈ رہے تھے جو بنی امیہ کے ظلم و ستم سے نجات دلائے, اور علی کے بیٹے زید کی صورت میں ان کو یہ قیادت نظر آئی تھی. لہذا سب نے بیعت کی, فقہا نے سب سے پہلے, تاکہ جب وہ بیعت کر رہے تھے, اس لیے وہ 80,000 بیعت کرنے والے جمع ہوئے تھے جو شیعہ نہیں تھے. بیٹا کوئی اور ایک نعرہ لگا دو, یہ بیچارہ مریض ہے. دیکھیے ایک بات میں آپ کو کہوں, یہ جو یہاں بیٹھا ہے نا, بچہ تھا میرے سامنے, اب تو یہ بھی بڑھاپے کو پہنچ رہا ہے. عباس, یہ اسکاؤٹس کی وردی پہن کے گھومتا تھا, بچوں کو بتا رہا ہوں, یاد ہے نا؟ مریض ہے, دعا کیا کریں پروردگار عالم اس کو صحت دے, اس کو شفا دے. سمجھ گیا؟ کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو آپ کی توجہ کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے, اور ان سے محبت سے پیش آیا کریں, ان سے سختی سے پیش نہ آیا کریں. ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. آئیے اللہ. ٹھیک ہے بیٹا, ٹھیک ہے, آپ بیٹھ جاؤ, میں نے دعا کرا دی نا تمہارے لیے. اب تم میری تقریر سنو. چھٹا نام ایسا ہے کہ کوئی ہوگا شاید جس نے ان کا نام نہ سنا ہو, سفیان ثوری. یہ وہی سفیان ثوری جو ایک زمانے میں تصوف صوفیہ میں تھے, اور انہی کا وہ مکالمہ ہے بازار میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے ساتھ. کیونکہ یہ اب دیکھیے, یہ ضرور سنیے گا, یہ بڑا امپورٹنٹ چیپٹر ہے. بچے نے بڑا اچھا سوال کیا مجھ سے, بہت ساری باتیں اس باب میں کہہ جاؤں گا سفیان ثوری کی. سفیان ثوری بڑے متقی, پرہیزگار, لباس بوسیدہ, ہفتے پر نہیں بدلا, تقوی کی علامت. سمجھ گئے آپ؟ ایک جوتی دوسرے پیر میں دوسری جوتی, تقوی کی علامت. ایک جراب کوئی پہن لی, بے دھیانی میں دوسری جراب کوئی اور سی پہن لی, تقوی کی علامت. یہ تھے متقی مشہور. یہ متقی, ان کا حلقہ ان کے تقوی کو دیکھ کے, بلکہ تقوی کم اور لقوہ زیادہ تھا, وہ اس کو قریب آ گئے تھے سارے کے سارے, اور بڑا ان کا ہجوم بن گیا. اور یہ اب چلتے تھے جناب ان کے پیچھے لوگ. یہ مقدس نما تھے سفیان ثوری. اور انہوں نے چھٹے امام کو دیکھا, قیمتی لباس پہنے ہوئے ہیں, بہت اچھا لباس. جانتے ہیں نا آپ چھٹے امام, لباس ماشاءاللہ آپ کا مشہور تھا,
اچھا لباس زیب تن کر کے گھر سے باہر نکلتے تھے، زیب تن کر کے نکلتے تھے، بہت اچھا لباس۔ اس نے ٹوک دیا لوگوں کے سامنے، آپ خاندان رسالت کے چشم، آپ فرزند رسول، یہ لباس آپ کو زیب نہیں دیتا، اتنا قیمتی لباس۔ تو پھر وہ معصوم کا جو مکالمہ ہے، معصوم نے پھر اوقات یاد دلائی تھی اسے اپنی، کہ اللہ نے نعمتیں مومنین کے لیے دی ہیں، تو میرے جد کا حوالہ دے رہا ہے کہ ان کا لباس ایسا تھا۔ علی کا تو سن کیوں تھا؟ ان کا لباس اس لیے ایسا تھا کہ وہ مسلمانوں کی غربت کا زمانہ تھا، لوگ فوج کی صورت میں مسلمان ہوتے تھے، غلام کنیزیں آزاد ہو رہے ہیں، نوکریاں نہیں ہیں، کھانے کو نہیں ہے، بھوک افلاس، ابتدائی دور ہے نا۔ تو کہا میرا جد اس لیے اس حالت میں رہتا تھا کہ جو غریب سے غریب آدمی تھا نا، اس کی بھی تسلی ہو جاتی تھی کہ میرا امیر بھی ایسے ہی رہتا ہے نا، جیسے ہمارے امیر حکمران ایسے ہی رہتے۔ دیکھا بیچاروں کے پاس پورے لباس بھی نہیں ہوتے، کھانے کو نہیں ہے، پیالہ لے کے پوری دنیا میں مانگتے رہتے ہیں۔ کتنے اچھے حکمران ہیں ہمارے، تاکہ آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو، آپ کو بھی رہے کہ ہمیشہ فقیر ہیں، غریب ہیں، اللہ ان کو ایسے ہی رکھے گا ان کی حرکتوں کی وجہ سے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر، ہے نا۔ ایسے غریب یتیم مسکین ملیں گے آپ کو دنیا میں، پھر آپ برا بلا کہتے رہتے ہو ان کو سارا دن ساری رات۔ اس لیے مجھے غصہ آتا ہے، کیسے حکمرانوں کو برا بلا نہ کہا کرو، اتنے اچھے، ہر وقت تو پیالہ ان کے ہاتھ میں دے دو، اللہ کے نام پہ دے دو، کچھ تو دے دو ہمیں، کوئی کھانا دے دو بچا کچا، کوئی غذا دے دو، کچھ دے دو، کچھ کشکول میں ڈال دو کچھ۔ اتنے اچھے لوگ ہیں، نہ کہا کریں برا بلا، دعا کیا کریں کہ سب کو ایسے حکمران مل جائیں تاکہ ہماری جان چھوٹے، ہماری تسلی ہو جائے۔ امریکہ اسرائیل کو بھی ایسے حکمران مل جائیں، متقی پرہیزگار جو مسلط ہیں نا سارے، ایسے مل جائیں سب کو۔ خیر جناب، یہ تو سب چلتا رہتا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ تو یہ سفیان ثوری وہی تھا، اسی قبیل کا وہ زمانہ ہے۔ آج اسلام کی شان و شوکت کا زمانہ ہے، تاکہ جب کوئی غیر مسلم وفد دوسرے لوگ آئیں تو وہ یہاں دیکھ کے، لوگوں کو دیکھ کے معاشی حالات کا اندازہ لگا لیتے ہیں، ہے نا۔ جیسے کراچی کی سڑکوں کو دیکھ کے، ماشاءاللہ گٹروں کو دیکھ کے، نالوں کو دیکھ کے سب سمجھ لیتے کہ حکمران بھی ایسے ہی ہیں، پبلک بھی ایسے ہی ہے نا۔ غریب یتیم مسکین لوٹے پیٹے قافلوں والے لوگ ہیں یہ، ہے نا۔ تو ایسا کیوں؟ ظاہری جیسے آپ جائیں گے، فرسٹ امپریشن کیا ہوگا؟ ظاہری صورتحال کو دیکھیں، بھائی خوشحالی ہے ملک میں خوشحالی ہے، بھوک افلاس نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہ تو سمجھایا کہ یہ شوکت کا زمانہ ہے، اور لباس حلال طریقے سے، یہ دیکھ تو نے کسی کا حق تو نہیں کھایا، حق تو نہیں کھایا کسی کا۔ مولا کے سامنے جناب جعفر طیار کے صاحبزادے جناب عبداللہ ابن جعفر طیار کتنے بڑے سرمایہ دار تھے، مولا نے کبھی ٹوکا انہیں؟ رزق حلال، کیوں؟ ان کی دولت سے ہزاروں مسلمان فیضیاب ہو رہے تھے، ان کی دولت سے ہزاروں غلام کنیزیں آزاد ہو رہے تھے۔ کب منع کیا اسلام نے حلال رزق اور دولت کمانے سے؟ کب منع کیا؟ کیوں؟ جتنے یہ دولت مند حلال طریقے سے بھائی پیدا ہوں گے حلال ذریعے سے، تو غریبوں کا فائدہ ہوگا نا، مسکینوں کا فائدہ ہوگا، بیچارے لوگوں کا فائدہ ہوگا۔ تو امام نے ٹوکا انہیں کبھی کہ اتنی دولت تم رکھ کے بیٹھے ہو؟ کیوں؟ جانتے کہ دولت کس کام آ رہی ہے۔ ان کی سخاوت مشہور تھی جناب عبداللہ ابن جعفر طیار کی، تو سخاوت کے اتنے قصے ہیں جس کا کوئی حساب نہیں، دوسروں نے لکھے ان کی سخاوت کے قصے۔ آگے چلتے ہیں، اب سمجھ میں آ گیا کون سفیان ثوری؟ یہ سفیان ثوری، اس نے بیعت کی جناب زید کی، بہت بڑا عالم ہے، اس سے بہت روایات ہیں۔ اب لیکن اس کے بعد جب یہ پہنچا، مدد کرنے بھی پہنچا، لیکن جنگ ختم ہو گئی، جناب زید شہید ہو چکے تھے۔ اس کے بعد اس نے کیا کیا؟ جناب یحییٰ بن زید کی شہادت کے بعد جو زیدیہ گروپ ایک جمع ہو رہا تھا نا، شیعہ نہیں تھے، سن لو، زیدیہ۔ شیعہ کہاں سے آئے؟ وہ سب وہ تھے جو بیعت توڑنے والے تھے، انہوں نے بعد میں فرقہ بنایا زیدیہ۔ زیدیہ کا زیدیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، زیدی سادات ہیں، زیدی جناب زید کی اولاد ہیں، وہ زید کی اولاد الگ، یہ زیدیہ فرقہ الگ۔ تو یہ سفیان ثوری زیدی فرقے میں شامل ہوا، زیدیہ بنا، اور ان کا بہت بڑا عالم قرار پایا، ان کا فقیہ بنا۔ تو شیعہ کہاں سے آیا؟
زیدیہ فرقہ جو بنا اس میں شیعوں کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. وہ تو ان لوگوں نے بنایا تھا جن لوگوں نے بیعت توڑی چلے گئے. شیعہ کہاں سے تھا اس میں؟ کوئی سید بھی نہیں تھا. بعد میں کوئی سید آج گیا اور اس نے زیدیہ مذہب قبول کر لیا، میں اس کی بات نہیں کر رہا. میں بتا رہا ہوں کہ جب فرقہ وجود میں آیا شیعوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں. کیوں؟ شیعہ وہی تھے اس زمانے میں بھی جن کا یقین تھا 12 اماموں پر. آج تک جناب زید سے اتنی محبت کرنے کے باوجود بتائیے آپ میں سے کوئی بھی جناب زید کو امام زید کہتا ہے؟ شیعہ نہیں کہہ سکتا. محبت کا کیوں؟ جانتا ہے کہ منصب امامت اور ہے. سمجھ میں آ رہی ہے ہماری بات؟ کہ اس لیے زیدی ہونے پہ کبھی وہ نہ کیا کرو لوگ نسبت، ہاں زید سے نسبت دے رہے ہیں نا، بالکل ہے. یہ تو فخر کی بات ہے، یہ کوئی شرمندگی کی بات تھوڑی ہے. زیدیہ فرقہ الگ ہے، زیدی سادات ہیں. زیدیہ فرقے کا سادات سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور یہ بھی بتا دیں کہ ان کی فقہ حنفی اب تک رائج تھی. فقہ حنفی میں فقہی اعتبار سے عمل کرتے تھے. ان کی نماز کا طریقہ ہم سے الگ، ان کی امامت کا سلسلہ پیچھے تک جا کے ملتا ہے جہاں ہم نہیں ملاتے. سمجھ میں آ گئی بات؟ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. یہ تو اب ہوا ہے کہ چند سالوں سے وہ زیدیہ فرقہ کلو شیء یرجع الی اصلہ، ہر شے اپنے اصل کی طرف واپس پلٹتی. اب وہ پلٹنا شروع ہوئے ہیں، اب وہ ادھر آنا شروع ہوئے. کیوں؟ انہوں نے سب کو دیکھ لیا، پوری دنیا کو دیکھ لیا کہ میدان کا مرد شیعہ ہے. یہ ہے شیعہ جو ساری دنیا میں قیام کر رہا ہے. یہ حوالے دینے والوں کہ شیعوں نے ساتھ چھوڑ دیا، شیعوں نے، آج بتاؤ نا کون کھڑا ہے میدان میں؟ سامراج کے مقابلے میں، یہود و نصارہ کے مقابلے میں، ملوکیت کے مقابلے میں، جبر کے مقابلے میں، آمروں کے مقابلے میں، پوری دنیا میں کوئی کھڑا ہے تو شیعہ کھڑا ہے. برا بھلا کہو، کچھ کہو، اس سامراجی طاقتوں کے مقابلے میں کوئی مملکت ہے نا جسے دنیا شیعہ مملکت کہتی ہے. وہی تو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کھڑے ہیں. اس سے بڑا کوئی ثبوت چاہیے؟ اس سے بڑا کوئی ثبوت ہے کوئی ثبوت؟ کہ آج دیکھ لو نا کون کھڑا ہے، آج دیکھ لو نا کون لڑ رہا ہے. کہاں ہو تم؟ ہمیں روافظ کا الزام دینے والوں، سارے تو سامراج کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے کھڑے ہو، ہم پہ الزام لگا رہے ہو. ہم تو آج بھی کربلائی لوگ ہیں، آج بھی حسین کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم تو آج بھی آل علی کے ساتھ کھڑے ہیں. بیٹا پانی دو، پانی یار. یا رسول اللہ، یا اتنی بلند آواز سے صلوات بھی عنایت فرما دیجئے مل کر. بات سمجھ میں آئی؟ ایک جملہ رٹ لیا تاریخ میں، شیعہ نے ساتھ چھوڑ دیا، شیعہ نے ساتھ چھوڑ. آج کون لڑ رہا ہے؟ چلو آج بتاؤ نا، آج کون ہے میدان میں؟ سمجھ میں آئی ہماری بات؟ ایسے نہیں پڑھ رہے یہاں پہ بیٹھ کے کہ ہوا میں آواز چلی جائے ہماری اور تحلیل ہو جائے. نہیں، اس کی بازگشت ہے، اس کی گونج ہے، اور رہے گی یہ آواز، ہمیشہ رہے گی، سب کے کانوں میں جائے گی یہ آواز. آؤ آج دیکھ لو نا، آج دیکھ لو کون کھڑا ہے، بتاؤ نا. شیعہ تو چھوڑ کے بھاگ جاتے تھے، آج کون چھوڑ کے بھاگا ہے؟ آج کس نے سرنڈر کیا ہے؟ کون اسلامی مملکتوں میں یہود و نصارہ کو لا کے بٹھا رہا ہے؟ کون خیانت کر رہا ہے اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ؟ اور لڑ کون رہا ہے؟ دیکھ لو تمہارے سامنے ہے. سمجھ میں آئی بات؟ زیدیہ الگ، زیدی یہ الگ بات ہے کہ وہ سب اب زیدیہ فرقہ پلٹ کے الحمدللہ واپس اس طرف آ رہا ہے. کیوں؟ ان کا تھا کہ قیام بالسیف. وہ دیکھ رہے ہیں کہ سامراج کے خلاف کون لڑ رہا ہے اور کون ہمارا ساتھ دے رہا ہے. شیعہ بے وفا ہوتا تو ساتھ دیتا، شام میں، یمن میں، لبنان میں، عراق میں ایسے الزام لگاتے تھے.
بغیر تاریخ کو کھنگالے ہوئے. اس لیے میں نے یہ خون جگر آپ کے سامنے رکھا ہے 8-9 دن میں، تاکہ یہ بات محفوظ ہو جائے، معلوم ہو جائے بچے کو کہ شیعہ کسی دور میں اپنے اماموں سے بے وفائی کرنے والا نہیں تھا، نہ ہے، نہ کرے گا، کبھی بھی نہیں کرے گا. چند افراد نکال دو، میں نے کہا نا وہ ہر قوم میں نہیں ہے، ہر قوم میں خیانت کار ہوتے ہیں. کون سی قوم ایسی ہے جس میں خیانت کار نہیں ہے بھائی؟ کون سا گروہ، کون سا ملک، کہاں؟ ہر جگہ یہ ہے، ہمیشہ سے ہے. آئیے اب یہ سفیان ثوری کا قصہ سمجھ میں آیا کہ زیدیہ فرقے میں گیا، ہم سے تعلق تھا، بتاؤ یہ رافضی ہے؟ کون ہے رافضی ہے؟ سارے یہ ہم پر الزام تھوپ دیتے ہو فوراً. آگے چلیے. محمد ابن عبد الرحمن ابی لیلہ، اور یہ جناب انہی نے بیعت کی، مفتی تھے، مجتہد تھے اپنے دور کے، اور پھر یہ کوفے کے قاضی مقرر ہوئے، اور پھر کوفے کے حاکم بنے. حاکم کوفہ بھی بنے، قاضی کوفہ تو تھے ہی، شیعہ ہے، شیعہ کو عہدہ دیں گے. بنی امیہ جناب زید کی شہادت کے بعد عہدوں کا ملنا ہی بتا رہا ہے کہ عہدے کیوں دیے گئے. کیا کیا تھا ان لوگوں نے؟ بیعت کر کے توڑی تھی، اکیلا چھوڑ دیا تھا علی کے بیٹے کو. تو یہ ہے رافضی. ہم سے سن لو نام رافضیوں کے. رافضی شور مچا رکھا ہے. آئیے چلیے. اچھا کوفے کے قاضی تو مقرر ہوئے اپنی جگہ، بعد میں حاکم کوفہ بھی رہے. اور مزے کی بات ہے کہ بنی امیہ بنی عباس دونوں نے ان کو گورنر بنایا. حالانکہ بنی امیہ بنی عباس کا جانتے ہیں نا، تو آپ سمجھ رہے ہیں صرف آپ کے ملک میں ہوتے ہیں لوٹے. چلیے دیر سے سمجھ آئی، سمجھ میں تو آئی بات. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. سمجھے؟ آپ خود سوچیں کہ وہ آدمی کیسا مفتہ ہوگا کہ جس کو بنی امیہ نے بھی حاکم بنایا، بنی عباس نے بھی بنایا. کتنا بڑا لوٹا ہوگا وہ. جبکہ دونوں مشرق مغرب ایک کو چن کے مارا ہے عباسیوں نے، ان کو، ان کے حامیوں کو. اس کو قاضی بنایا، اس کو حاکم بنایا. اب سمجھ میں آ گیا کون تھے بیعت توڑنے والے، کون تھے رافضی. سنو بس ایک نام اور بتاتے ہیں، وہ نام لیتے چلے جائیں گے تو ہمارا ٹائم سارا نکل جائے گا. ہلال ابن حباب. کون ہے یہ؟ مدائن کا قاضی. عہدے پر ہے، اس وقت عہدے پر ہے جب بیعت کی ہے. ہلال ابن حباق، اس نے بیعت کی، عہد و پیمان کیا. جب پریشر آیا توڑ دیا. قاضی تھے مدائن کے، تو مدائن کے قاضی کو کسی معصوم نے بنایا تھا؟ ان کو شام نے بنایا تھا نا، ان کے آدمی تھے. تو شیعہ کہاں سے آ گئے؟ شیعہ کدھر ہوئے؟ اس لیے میں یہ ساری چیزیں آپ کے لیے لایا ہوں لکھ کے، تاکہ اب یہ بچے نے بہت اچھا سوال کیا تھا، اس بہانے یہ کچھ آپ کو نام چلے گا. وہ نام بے شمار ہیں، وہ کہاں تک لیے چلے جائیں گے. صرف یہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ کیوں اتنا پروپیگنڈا. چور خود ہوتا ہے، دوسرے پہ لام لاؤ، چور چور چور، اتنا شور مچاؤ. کیوں بھائی؟ سارے پروپیگنڈے کے ذرائع تو ان کے پاس ہیں. وہ جو پروپیگنڈا کریں گے وہی جائے گا، دوسرا تو نہیں جائے گا. دوسرے جانے کی اجازت ہی نہیں ہے. سمجھ آ گئی؟ یہ وہی بنی امیہ کے حربے جو ہر زمانے میں جاری رہے. اب آئیے جو بات جناب زید کی شہادت ہو گئی. کل یہاں تک بتایا تھا نا آپ کو. ان کے بیٹے نے انکار کیا کہ نہیں، زیرہ ویرہ ڈال کے پانی میں بہانے والی کہانی ٹھیک نہیں ہے، سر کاٹ کے مقتول میں ڈالنا نہیں، یہ میں گوارا نہیں کروں گا. اور کوئی بھی بیٹا گوارا نہیں کر سکتا، کوئی بھی بیٹا. لہٰذا وہ تالاب میں پانی میں قبر بنا کے اوپر سے پانی بہا دیا گیا چھپ جائے. لیکن وہ شقیر نامی جو طبیب آیا تھا نا، کیونکہ دوسرے دن یوسف ابن عمر ثقفی نے اعلان کیا جو سر لائے گا اس کی سوچ سے زیادہ انعام دوں گا، اور کسی بھی زید کے ساتھی کا سر لائے گا تو 1000 دینار دوں گا. اب جناب وہ جتنوں نے بیعت توڑی تھی وہ تو جانتے تھے نا کہ کون کون رات کو لڑا ہے، کون کون شہید ہوا ہے. ان کو لے گئے اٹھا کے لوگ، ان کے سر آنے شروع ہوئے. اب اس کو بھی ہوا کہ مر تو گئے، شہید تو ہو گئے زید بھائی، میں تو جا کے اپنا انعام لے لوں. اور زید جیسے کا سر. تو 2-3 روایتیں، ایک اس کی ہے شقیر کی کہ یہی طبیب گیا تھا، اس نے مخبری کی، حالانکہ پہلے عہد و پیمان کیا تھا، عہد و پیمان توڑا، انعام کے لاج میں قبر کا پتہ بتایا. ایک کسی حجام کا ذکر ہے کہ وہ چھپ کے دیکھ رہا تھا سارا واقعہ. ایک کسی اور کا، لیکن واقعہ ایک ہی لکھا سب نے.
بس آئے سپاہی یوسف بن عمرو ثقفی کے، عمر ثقفی، یوسف بن عمر ثقفی کے سپاہی آئے، اور جس جگہ کی نشاندہی کی گئی تھی وہاں سے اس مظلوم کی لاش کو نکال لیا زید، اور لاش نکالنے کے بعد سر کو تن سے جدا کر دیا گیا، سر کو بھیج دیا گیا، کیونکہ حشام نے کہا تھا سر میرے پاس بھیجو، سر وہاں بھیجا۔ سوال بھی صاحب نے پوچھا کہ اب اس لاش کا کیا کروں؟ کہا اس کو لٹکا دو کناسا کے دروازے پہ۔ کناسا بازار تھا، اور باب کناسا اس وقت منڈی تھی، منڈی کناسا۔ اب آپ کو بتا دیں لوگ کوفے شہر میں ڈھونڈتے پھرتے ہیں کناسا کہاں ہے، نہیں، کوفے شہر میں نہیں۔ جب آپ کوفے سے نکلیں گے ہلا کی طرف تو تھوڑا سا کوفے سے نکلیں گے تو ذی الکفل ایک بستی لکھی ہوئی آئے گی، ذی الکفل۔ جو لوگ ہو کے آگے انہیں نہیں بتا رہے، انہیں تو معلوم ہی ہے، جو نہیں گئے یا وہاں جاتے ہیں لیکن زیارت کا شرف نہیں ملا، کیوں ہوتا یہ دیکھیے، میں قافلے والوں کو کچھ نہیں کہہ رہا، اصل میں ان کی مجبوری ہوتی ہے۔ اب ان کا پورا ٹور جو ہے وہ 10-12 دن سے زیادہ کا نہیں ہوتا ہے نا، وہاں 6000 زیارتیں وہ آپ کو کہاں سے کرائے گا؟ نہیں کرا سکتا۔ میں ان کا فیور نہیں کر رہا، لیکن خواہ کی بیجا تنقید بھی نہیں کر رہا۔ اب ان کے پاس محدود ٹائم، محدود دن، 3-4 دن کربلا میں رہنا ہے، 3-4 دن انہیں نجف میں رہنا ہے، 1-2 دن کاظم میں، یہی ہے نا، اس میں وہ جتنی زیارتیں کرا سکتے ہیں وہ کرا دیتے۔ اور پھر وہ قافلے والوں کا حساب کتاب آپ کو معلوم ہوتا ہے، بسوں میں چڑھانا اتارنا، وہ ایک قیامت میں تو آنکھوں سے دیکھا ہے، جب سب کو جمع کرنا، وہ بازار گیا، وہ فلاں جگہ گیا، وہ فلاں جگہ گیا، ایک مصیبت ہوتی ہے۔ تو اس میں جو زیارتیں ان کے نصیب ہوتی ہیں وہ ہو جاتی ہیں، اور کوئی لے جاتا ہے، ایک بار امام دیتے ہیں، دوسرے کہیں اور لے کے، اس طرح سے ہوتا ہے۔ لیکن میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس پہ سارا ڈپینڈ نہ کریں نا، ایک مینیفیسٹو کی فوٹو کاپی اپنے پاس رکھیے، ٹیکسی کیجئے، چلے جائیے۔ اچھا، ذی الکفل میں جہاں آپ کا روضہ ہی کہوں گا میں تو، اس کو کہتے ہیں مقام زید، مقام زید۔ یہی اس زمانے میں کناسا تھا، کناسا کا بازار تھا، ملا ہوا ہے کوفے سے لیکن باہر، تھوڑا سا باہر۔ اس وقت یہ منڈی تھی، بازار تھا بہت بڑا کناسا، اور اسی کے سارے جنگ جو بھی کوفے اور اس کے درمیان ہی کوفے میں شامل تھا۔ اب یہ تو چھوٹا بڑا ہوتا رہا نا، شہر تباہی بربادی سب پھیلتی رہی، جو بھی ہوتا رہا۔ بہرحال مورخین کا اتفاق ہے کہ جس جگہ آج مقام زید ہے نا، یہیں پہ آپ کو سولی دی گئی تھی، اسی جگہ۔ وہاں سے حکم آیا کہ لاش کو لٹکا دو۔ دو تھے، ایک تو ایک عبرت، اور دوسرے جب یہ لاش پرانی ہوگی معاذ اللہ تو اس میں سے تعفن اٹھے گا، بدبو اٹھے گی، تو لوگوں میں نفرت پیدا ہوگی۔ حشام نے حکم دیا کہ اس کو لٹکا دو، اور ایسے نہیں لٹکائے تھا۔ آپ سن لیجیے، اگر پہلی یا دوسری مجلس آپ کے ذہن میں تو سن لیجیے گا، جہاں میں نے حدیث رسول سنائی تھی آپ کو۔ ان کو مصلوب کرنے کے بعد ان کو برہنہ کر دیا گیا۔ اب حدیث یاد آئی میری جو میں نے سنائی تھی، یعنی میری سے مراد میں نے جو آپ کو حدیث سنائی تھی پیغمبر کی، کہ میرے اس بیٹے کو، ایک بیٹے کو مصلوب کیا جائے گا، جو اس کے سطر کی طرف نگاہ کرے گا اللہ اس کو منہ کے بل جہنم میں پھینکے گا۔ اور اس حدیث کو کس نے نقل کیا؟ امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اب دیکھیے، میں کہوں تو معجزہ، تو کہیں گے بھئی شیعہ سنا رہے ہیں، سنانے دو ان کو۔ نہیں، ابن عساکر مورخ لکھتا کہ 2 کرامتیں تو اسی وقت وجود میں آئیں جب جناب زید کو مصلوب کیا ہے، تو 2 کرامتیں لکھتا، مورخ لکھ رہا ہے، کہتا 2 کرامتیں وجود میں ہیں۔ جیسے ان کو مظلوم زید کو بے لباس کیا گیا اور ٹانگا گیا، مکڑی نے آ کے اپنا جالا بنا دیا اور ستر کر دیا، ستر پوشی۔ یعنی اللہ نے کتنا کرم کیا کہ آپ کی ستر پوشی کس سے کرائی؟ وہ مکڑی نے پورا ایسا جالا بنا، لوگ ڈر گئے، پیچھے ہٹ گئے کہ یہ غیبی ہے، کچھ کام نہیں بولے، اس میں مداخلت نہیں کی۔ کتنے سال یہ لاشا لٹکا رہا ہے؟ ہجری 122 سے لے کے ہجری 125، 3 سال سے زیادہ۔ اور دوسری اسی وقت کرامت کیا وجود میں آئی کہ جب ان کو ٹانگ دیا گیا تو قبلے کی طرف ان کی پشت تھی، منہ ادھر تھا۔ یہ آپ کا جسد جس کا منہ سے مراد سامنے کا حصہ، سر تو تھا ہی نہیں، یہ پورا گھوما اور قبلہ رخ ہو گیا۔ اب وہ سپاہی آگے بڑھے، کوئی ہوا ہوگی، کوئی بانس وانس ہل گیا نیچے جس پہ سلیب دیے، پھر کیا، پھر وعدہ۔ جتنی بار پشت قبلہ کرنے کی کوشش کرتے تھے، جسم پھر گھوم جاتا تھا۔ یہ مورخ لکھ رہا ہے، مورخ ابن عساکر وہ لکھتا ہے کہ یہ ہوتا۔ ویسے اور بھی جگہوں پہ لکھا ہوا ہے، لیکن مجھے حیرت ہوئی کہ مورخ کیسے لکھ رہا ہے اس واقعے کو۔
اس نے لکھا جناب کہ گم جاتا تھا۔ تیسری چیز کیا ہوئی، 3 سال سے زیادہ یہ جسد اطہر سولی پہ لٹکنے کے باوجود اس میں تعفن پیدا نہیں ہوا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ الٹا ہو گیا کام۔ الٹا کام یہ ہو گیا کہ لوگوں میں نفرت کے بجائے لوگوں میں محبت پیدا ہونا شروع ہو گئی کہ بھائی، اسی لیے وہ زیدیہ فرقہ جنہوں نے بیعت توڑی تھی انہوں نے پھر زیدیہ فرقہ بنایا، یہ کرامتیں دیکھ کے، اور یہ وہ لکھتے ہیں کرامتیں اپنی کتابوں میں کہ ان کی کرامتیں دیکھ کے یہ لوگوں کے دلوں میں الٹا محبت کہ بھائی یہ تو اولیاء اللہ میں سے علی کا بیٹا، اولیاء اللہ کی ہوتی ہیں یہ چیزیں کہ مرنے کے بعد ان کے جسد سے، ان کے جسم سے یہ چیزیں ظاہر ہوں۔ 3 سال سے زیادہ جب حشام واصل جہنم ہوا، پھر یوسف عمر ابن ثقفی نے پوچھا چلیں کوئی بات نہیں، صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ یا ایک بار اور مل کر بلند آواز سے ایک صلوات عنایت فرمائیں۔ خیر جناب، تو دیکھیے وہ گڑبڑ ہو جاتی ہے بعض اوقات، ایک بار اور صلوات بھیج دیجئے۔ ولید ابن یزید ابن عبد الملک، یعنی یزید ثانی کا بیٹا، وہ یزید جو عبد الملک کا بیٹا تھا، یزید ابن عبد الملک کا بیٹا ولید جب تخت پہ بیٹھا تو اس نے پھر پوچھا بھائی کیا کروں، یہ تو الٹا ہو رہا ہے، جب جسد لٹکا ہوا ہے اور لوگ اس کے معتقد ہو رہے ہیں زید کے، ان کا اچھا اتارو اور آگ لگا دو، جلا دو اور جلا کے راکھ اڑا دو ہوا میں یا دریا میں بہا دو، جاؤ جو کرو، اسی جگہ پہ آگ لگا دو۔ تو یہ مظلوم جس کے جسد اطہر کو جلایا گیا، جناب زید کے جلا دیا گیا، راکھ کر دیا گیا اور راکھ کو اڑا دیا گیا یا دریا میں بہا دیا گیا، لیکن ہوا کیا، یہ جگہ محفوظ رہی۔ لوگوں کو معلوم تھا نا کہ اس جگہ آپ کو سولی دی گئی، اسی جگہ آپ کو جلایا گیا، اس لیے تمام مورخین کا، سیرت نگاروں کا، وقائع نگاروں کا اتفاق ہے کہ جہاں آج مقام زید ہے یہ وہی جگہ ہے جہاں آپ کو سولی بھی دی گئی تھی، جہاں آپ کے جسد اطہر کو جلایا گیا تھا۔ کیوں جلایا تھا کہ نہ یہ ہوگا نہ نشان ہوگا، ختم ہو جائے گا سب۔ لیکن جن کے نشانوں کو اللہ زندہ رکھتا ہے نا، دنیا ان کے نشانوں کو مٹائے گی۔ بنی امیہ مٹا سکے کسی کا نشان، بنی عباس کسی کا نشان نہیں مٹا سکے، اسی کو لوگوں نے یادگار بنا دیا، وہیں پہ یادگار قائم کر دی۔ لوگ جو ادھر جو، اب آج ماشاءاللہ وہ روضے کی شکل، حالانکہ وہاں جسد اطہر نہیں ہے آپ کا، لیکن پوری روضے کی شکل اور اندر چھوٹی سی زری بھی بنا دی گئی ہے۔ اس لیے میں پوری تفصیل بیان کروں کہ آپ میں سے جو بھی انشاءاللہ جائے ضرور جائے، وہاں پہ جائے۔ زید جناب مقام زید اس کا نام ہے، ہر ٹیکسی والا لے جاتا ہے، جو اگر زیادہ لوگ ہیں چھوٹی منی بس کر کے چلے جائیے مقام زید تک، قافلہ سالار کو کہہ دیے بھائی ہم ایکسٹرا پیسے دے دیں گے، ہمیں مقام زید لے چلو، ٹھیک ہے نا، یہی ہوگا نا زیادہ، کیونکہ وہ مینیفیسٹو وہاں کے ویزے کا مسئلہ آپ لوگوں کو معلوم ہے، وہ پورا مینیفیسٹو سارے ساتھ چلو، ساتھ اترو، ساتھ دوڑو، یہ سارا ایک مشکلات ہیں۔ خیر جناب، اب آئیے یہ جناب زید کہ اللہ نے ان کی نشانی کو باقی رکھا، اور آج ساری دنیا سے معتقدین زائرین آ رہے ہیں وہاں، اور اپنا ایک عقیدت کا بوسہ، عقیدت کا جھکنا، یہ سب وہاں کر کے جاتے ہیں نا، عقیدت سے جھکنا، اس در پہ اپنی عقیدت کا اظہار کر کے جاتے ہیں جناب زید کے لیے۔ بیٹا، 2-4 جملے سن لیجیے، کہتے ہیں نا امامت کا دعویٰ کیا، بیٹے سے بڑی کوئی گواہی ہے؟ اگر امامت والی کوئی دعویٰ ہوتا تو یحییٰ بن زید تو آرام سے کہہ سکتے تھے نا زیدیوں کو کہ بھائی میں امام ہوں، کیونکہ امام کا بیٹا ہوں۔ اب سنیے زید کا بیٹا کتنا بڑا سچا ایماندار مومن تھا۔ بحر الانوار کی 46ویں جلد کی روایت ہے، لیکن میں آج موقع نہیں ملا، میں اس کو نہیں دیکھ سکا بحار کو، لیکن جس نے لکھا ہے آیت اللہ محمد تقی مدرس نے، وہ میرے لیے بہت معتبر ہے، کیونکہ اس صدی کے 2-3 محقق ہیں تاریخ کے جن کو میں پسند کرتا ہوں، پڑھتا بھی، خیر میری حیثیت کیا، میں تو معمولی سا طالب علم ہوں۔ ایک آغا مرتضیٰ عسکری محقق دورہ، اور اس کے بعد یہ تقی مدرسی کا نمبر ہے، تاریخ میں یاد رکھیے گا، یہ کھوج کے قرید کے نکالتے ہیں، اس لیے مجھے اچھے لگتے، یعنی ایک روایت کو اتنے انداز میں چھان پھٹک کرتے ہیں کہ انسان کی تسلی ہو جاتی ہے کہ کچھ چھوڑا نہیں۔ تو ان کی کتاب اسلامی تاریخ میں درس عبرت، وہاں سے میں آپ کو نقل کرنا چاہ رہا ہوں، اور یہ چیز ایسی ہے کہ اس کو مجھے لفظ بہ لفظ نقل کرنا۔ ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔
بس جلدی جلدی چلتے ہیں جناب، ایک اور صلوات بھیج دیجیے۔ بہار الانوار، اور وہ میں نے حوالہ دے دیا، آیت اللہ العظمیٰ ہے، بلکہ فقیہ ہیں، آیت اللہ العظمیٰ سید محمد تقی مدرسی فرماتے ہیں کہ یحییٰ بن زید کی روایت نقل کرتے ہیں، اس سے بڑی ثبوت اور دلیل نہیں ہے پاک دامنی کا، جناب زید کی پاک دامنی کا جو الزام ان پہ لگاتے ہیں نا لوگ، اس سے بڑا کوئی ثبوت نہیں ہے پاک دامنی کا۔ کہتے ہیں زید کہ میں نے اپنے پدر بزرگوار سے ائمہ طاہرین کے بارے میں سوال کیا، تو آپ نے فرمایا کہ بیٹا ائمہ طاہرین کی تعداد 12 ہے، 4 گزر گئے، 8 باقی ہیں، یعنی امام دنیا سے جا چکے ہیں، وصال پردہ فرما چکے، شہادت ہو چکی، 5ویں کا دور ہے، یعنی وہ 8 باقی ہیں۔ اچھا یہ بتائیے کہ یحییٰ بن زید نے تو زیادہ سے زیادہ 6 امام تک کا دور دیکھا نا، کیونکہ آپ کی شہادت ہی ہو گئی ہجری 125 میں، 6 امام کے دور میں آپ کی شہادت ہو گئی، ختم ہو گیا نا۔ باقی نام اگر وہ بتا رہے ہیں تو یہ بڑی بات نہیں ہے، سمجھ گئے میرا نقطہ، پوائنٹ سمجھ گئے؟ اگر 12ویں امام کے دنیا میں آنے کے بعد کی اگر یہ روایت ہے تو کہہ سکتے ہیں بھائی کسی نے بتا دی ہوں گے 12 اماموں کے نام، لیکن یحییٰ بن زید کی شہادت کا سال ہجری 125، اور وہ جب نقل کریں 12 اماموں کے نام تو اس سے بڑا کوئی ثبوت چاہیے۔ کہتے ہیں بابا نے میرے فرمایا کہ 12 امام ہیں، 4 گزر گئے، 8 باقی ہیں، تو کہا کہ بابا آپ کو ان کے نام بھی معلوم ہے؟ کہا ہاں مجھے نام معلوم ہے۔ کیوں نہیں معلوم؟ آپ نے سارے اماموں کے نام بتا دیے۔ جب سارے اماموں کے نام بتائے 12 اور 12 اماموں کے نام لکھے، میرے پاس بھی لکھے، لیکن میں آپ کا وقت بچا رہا ہوں، آپ کو کیا بتانا 12 اماموں کے نام، بچہ جانتا ہے۔ انہیں 12 اماموں کے نام میرے بابا نے بتائے، تو میں نے پوچھا بابا آپ کہاں ہیں اس میں؟ یحییٰ بن زید کہتے ہیں آپ کہاں ہیں، آپ کا تو نام ہی نہیں ہے۔ کہا بیٹا میں ان میں سے نہیں ہوں، میں امام نہیں ہوں، لیکن میں اطرت رسول میں شامل ہوں۔ اب مجھے بتائیے کہ بیٹے سے بڑی کوئی گواہی ہو سکتی ہے؟ بیٹے سے بڑی کوئی، کہ بیٹا کہتا میں امام ہوں، میرا باپ امام تھا، میں بھی امام ہوں، مجھے مانو اتنا بڑا فرقہ مل رہا ہے، لاکھوں لوگ آج 1 کروڑ کی تعداد میں دنیا میں موجود ہیں، کہ مل رہے اس وقت چلو 1 لاکھ 1.5 لاکھ ہوں گے، تھے تو صحیح، مل جاتے نا۔ کہ نہیں، گواہی دی کہ میرے بابا نے امامت کا دعویٰ نہیں کیا، میں گواہ ہوں، کیونکہ میرے بابا نے خود مجھے 12 اماموں کے نام یاد کرائے۔ تو اس نے پوچھا کہ آپ کو کیسے معلوم، آپ یہ نام کیسے جانتے ہیں جو آپ نے نام مجھے بتائے؟ تو اس پہ جناب زید نے، میرے بابا نے جواب دیا کہ بیٹا یہ وہ عہد ہے جو اللہ کے رسول نے ہم سب سے لیا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ اب آئیے فضیل، اب ہم نے کہا نا اب جلدی جلدی چل رہے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا کیا رویہ رہا۔ صلوات بھیجیے، حوالے وہی دو، حوالے یہی دو۔ اسی میں اسلامی تاریخ میں درس عبرت آیت اللہ سید محمد تقی مدرس، اور وہ حوالہ دے رہے ہیں بہار الانوار کی 46ویں جلد کا، ریکارڈ کرا رہا ہوں نا، اس لیے بات اتنی تفصیل سے کہہ رہا ہوں، کیونکہ میری نظر سے آج میں نہیں دیکھ سکا اور کاموں میں مصروف تھا۔ یہ میں نے دیکھ لیا کہ اس میں بہار الانوار کی 46ویں جلد صفحہ نمبر وغیرہ سب لکھا ہوا ہے، لیکن کیونکہ میری نزدیک خود تقی مدرسی کوئی عام مصنف، عام رائٹر نہیں ہے نا، محقق ہے، اس وقت کا محقق ہے، تو مجھے معلوم، اور کتابوں کی تو میں تصدیق کرتا ہوں، لیکن یہاں مجھے بھروسہ ہے کہ جو لکھا ہے، کیونکہ عربی میں ہے کتاب، یہ فارسی میں، اور پوری دنیا میں یہ کتاب گئی ہے، آج ہی اسلامی دنیا میں تو گئی ہے، جہاں جہاں بھی تشیع ہے یہ کتاب عربی میں اور فارسی میں گئی ہے۔ خیر جناب، کہتے ہیں کہ فضیل، یہ وہ فضیل ہیں جو جناب امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس امام نے بھیجا تھا کہ بھائی اب بیت کی تجدید کا وقت آ گیا، آؤ، لیکن انہیں نے اپنا عذر ظاہر کیا، چلے بھائی وہ جانے، اللہ جانے تو کیا ہوا تھا کیا نہیں ہوا تھا۔ تو اب یہ فضیل ان 10 بچنے والوں میں تھے، 10 یا چند، بہرحال 10 کا ایک عدد دیا جاتا ہے، ممکن ہے 12 رہے ہوں، ممکن ہے 14، 10 آدمی جو بچے تھے جناب زید کے ساتھی، جو پراگندہ ہوئے، منتشر ہوئے، ان میں ایک تھے یہ فضیل۔ یہ فضیل کوفے سے سیدھے نکلے، مدینے پہنچے۔ کہتے مدینے پہنچ کر میں 6 امام کی خدمت میں حاضر ہوا، اور میں نے سوچ لیا تھا کہ میں 6 امام کو زید کی شہادت کی خبر نہیں دوں گا، کیونکہ آپ کی دل شکنی ہوگی۔ جب میں آپ کی خدمت میں پہنچا، میں نے سلام پیش کیا آپ کی جناب میں، تو آپ نے مجھ سے پوچھا یہ بتاؤ میرے چچا زید نے کیا کیا، کیا حال ہے؟ کہیں کہ میں خاموش رہا،
یہ کہتے ہیں کہ میں خاموش رہا، میں نے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن میری آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ فضیل فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ تو امام نے مجھ سے فرمایا کہ زید کو شہید کر دیا گیا، میرے چچا زید کو شہید کر دیا گیا۔ میں نے کہا خدا کی قسم ایسا ہی ہوا ہے امام۔ میں نے کہا اس کے بعد میرے چچا زید کو سولی پہ لٹکایا گیا ہے، امام خبریں دے رہے ہیں، سولی پہ لٹکایا گیا ہے۔ میں نے عرض کیا خدا کی قسم فرزند رسول ایسا ہی ہوا ہے کہ ان کو سولی پر بے دردی کے ساتھ لٹکا دیا گیا۔ کہتے ہیں کہ امام علیہ السلام نے رونا شروع کر دیا، امام نے رونا شروع کر دیا زید پر، اور جب آپ رو رہے تھے تو جو آنسو ٹپک رہے تھے ایسا لگ رہا تھا جیسے مروارید گر رہے ہیں۔ یہ روایت، اسی لیے میں نے کاغذ رکھا کہ روایت کے لفظ بلفظ آپ تک پہنچا دوں۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو مروارید کے موتیوں کی طرح ٹپک رہے تھے۔ آپ کی آنکھوں سے، یہ جناب زید پہ رو رہے ہیں چھٹے امام، مروارید کے موتیوں کی طرح آنسو ٹپک رہے تھے۔ پھر امام نے مجھ سے پوچھا، یہ بتا فضیل، اہل شام کے مقابلے میں میرے چچا کے ساتھ جنگ میں شرکت کی تو نے؟ فضیل سے سوال کیا، اہل شام کے مقابلے میں میرے چچا کے ساتھ جنگ میں شرکت کی تو نے؟ میں نے کہا امام سے کہ جی فرزند رسول، میں ان کا ہم رکاب تھا، میں جنگ میں ان کے ساتھ تھا، شریک رہا۔ تو امام نے پوچھتے کہ تو نے کتنے شامیوں کو قتل کیا؟ تو وہ فضیل کہتے ہیں میں نے بتایا کہ میں نے 6 شامیوں کو قتل کیا۔ پھر امام نے پوچھا جب ان کو قتل کر رہا تھا تیرے دل میں کوئی شک تو نہیں آیا ان کے وجود میں، یعنی قتل کے بارے میں کوئی شک تو نہیں آیا؟ تو میں نے کہا فرزند رسول میرے مولا، میرے آقا، اگر شک آتا تو میں ان کو قتل نہ کرتا، مجھے قطعاً شک نہیں آیا۔ اب سنیے جو اصل لائن سنانا چاہ رہا ہوں۔ کہتے ہیں کہ میں نے سنا فرزند رسول دعا کر رہے ہیں کہ اے میرے اللہ مجھ کو اس خون بہانے میں شریک قرار دے۔ یہ امام فرماتے کہ اے اللہ مجھ کو اس خون بہانے میں شریک قرار دے۔ اور پھر کہتے ہیں خدا کی قسم میرے چچا زید اور اس کے اصحاب شہید ہوئے بالکل ایسے جیسے میرے جد علی ابن ابی طالب اور ان کے اصحاب شہید ہوئے۔ اور کچھ چاہیے؟ ختم کر دیا میں نے بیان کو۔ بہت سارے لوگوں نے کچھ سوال بعد میں کیے، بیان میں پہلے کر چکا ہوں سارا گزشتہ مجالس میں، لیکن اپنے بھائیوں کا شکر گزار ہوں۔ میں سوشل میڈیا پہ زیادہ مجھے تو الجھن ہوتی ہے بہت زیادہ، میں نہیں اس کو استعمال کرتا، لیکن اس وقت مجھے خوشی ہے کہ میرے ان بھائیوں نے یہاں بھی آل ابا میں بھی، میں خود چاہتا تھا کہ یہ محفوظ ہو جائے تاکہ آپ کچھ بھول جائیں، کچھ یاد آئے تو کم سے کم اب تو بڑا آسان ہو گیا نا، نکال کے فوراً میری مجلس دیکھیں اور آپ کو ملے تو انشاءاللہ۔ اور ایک دعا کیجئے، میں آپ سے ایک اپیل کر رہا ہوں، گزارش کر رہا ہوں، التجا کر رہا ہوں۔ میں نے اتنا جناب زید کا ذکر کیا ہے آپ کے سامنے نا، آپ میں سے جب بھی کوئی جناب زید کے روضے پہ جو روضہ ان سے منسوب ہے وہاں جانا، اس گناہگار کو یاد رکھنا۔ آپ سے گزارش کرنا ہو، بس ایک دعا کرنا، قیامت کے دن جناب زید میرا ہاتھ پکڑ لے، وہ میری شفاعت کرے، میری سفارش کرے۔ ہم گناہگار لوگ ہیں، یہ میری آپ سے التجا ہے، بھولیے گا مت۔ جب آپ میں سے کسی کا جناب زید پہ جانا ہو، اس گناہگار کو ضرور یاد رکھنا، بھولنا مت مجھے۔ چلیے، آنسو آ گئے، مجلس ہو گئی۔ جانتے ہیں سب سے چھوٹا بچہ کتنے سال کا تھا جناب زید کا، جس کو جناب چھٹے امام نے پالا ہے؟ 4 سال کا۔ اتنا بڑا تھا جو یتیمی کے معنی بھی نہیں جانتا تھا۔ مگر میں اتنا ہی عرض کرتا ہوں کہ کچھ بھی تھا، جعفر صادق نے ناز و نعم میں پالا، جن کا نام تھا حسین بن زید، ناز و نعم میں پالا۔ کیوں؟ چچا کی یادگار ہے نا، زید کی یادگار ہے۔ مجھے ایک اور 4 سال کی بچی یاد آتی ہے، جو زندان میں بھی اپنے بابا کا سینہ تلاش کر رہی تھی،
کیونکہ اس کو بابا کے سینے کے پر نیند نہیں آتی تھی، نیند نہیں آتی تھی۔ یہ 4 سال کی بچی، میری بیٹیوں سنو، میری بچیوں سنو، میں تمہیں ڈانٹتا بھی ہوں نا، میرا حق ہے، میرا حق ہے، تم مانو یا نہ مانو۔ اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی بچیوں کو میں نہیں کہوں گا، کون کہے گا؟ جتنا برا سمجھتے ہو مجھے سمجھ لو، مگر میں باز نہیں آؤں گا۔ یہ چھوٹی سی بچی جب یزید کے دربار پہنچی ہے نا، اس کے دونوں ہاتھ چہرے پر تھے، نہیں، بعض جگہ تو یہ لکھا ہے کہ ایک ہاتھ چہرے پہ تھا، ایک ہاتھ گلے پہ تھا۔ اور جب پوچھا گیا ہے کہ دونوں ہاتھوں سے الگ الگ خدمت کا سبب کیا ہے، تو بچی نے اتنا کہا تھا کہ کربلا سے یہاں تک میرے گلے میں رسی بندھی رہی۔ آج جب یہ رسی کھلی ہے تو زخموں کا منہ کھل گیا، مجھ سے اذیت برداشت نہیں ہوتی، اس لیے ایک ہاتھ گلے پہ رکھ لیا اور دوسرا ہاتھ چہرے پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ اپنی پھپھیوں کی طرح میرے بال بڑے بڑے نہیں ہیں، نامحرموں کا مجمع ہے، مجھے حیا آتی ہے، اس لیے ایک ہاتھ اپنے چہرے پہ رکھا۔ میری بچیوں، میری بیٹیوں، آپ کی نگاہیں پاک ہیں، آپ کے دل صاف ہیں، آپ کی نیتیں صاف ہیں، لیکن اے میری بیٹیوں، زمانے کی نگاہیں پاک نہیں، زمانے کے دل صاف نہیں۔ آپ کا حجاب، آپ کی عفت، آپ کی عصمت، آپ کی عظمت شہداء کے خون سے زیادہ ہے میری بیٹیوں، سمجھو۔ تمہیں اپنی بیٹیوں کی طرح چاہنے والا ہی کوئی یہ بات کر سکتا ہے، ناراض مت ہو میری بات پہ، یہ ہماری غیرت ہے، غیرت۔ اس لیے تم سے کہتے ہیں کہ تمہارا حجاب شہداء کے خون سے افضل ہے، افضل ہے، افضل ہے۔ تم قیمتی ہو، تم پاک ہو، زمانہ پاک نہیں ہے، زمانے کی نگاہیں پاک نہیں ہیں۔ بس یہ بچی ایک سبق دے کے زندان کے اندھیروں میں ہے۔ نیند کیسی؟ جب رات تاریک ہوتی تھی، بچی بابا کو یاد کرتے کرتے غش میں چلی جاتی تھی۔ آپ اس کو کہہ لیجئے نیند، میں نہیں کہتا، میں کہتا ہوں غش میں چلی جاتی تھی یہ بچی۔ ایسی ہی ایک رات آئی اور یہ بچی روتے روتے، گریا کرتے کرتے حسب معمول غش میں چلی گئی، تھک گئی روتے روتے، غش میں چلی گئی۔ لیکن آج کچھ ایسا ہوا کہ تھوڑی دیر بعد ہوش میں آئی اور پھر بابا کو یاد کر کے رونا شروع کر دیا، پہلے سے زیادہ گریا۔ ماں چپ کراتی ہیں، یہ بچی کہتی ہے اماں ابھی تو بابا میرے پاس بیٹھے تھے۔ پھوپھی نے آغوش میں لیا چپ کرانے کے لیے، بچی کہتی ہے پھوپھی اماں ابھی تو بابا مجھ سے کہہ رہے تھے سکینہ ہم بھی تمہارے بغیر بہت بے قرار ہیں۔ بھائی نے چپ کرانا چاہا، بھائی سے کہتی ہے بھیا بس ایک بار بابا کا سر دکھا دو، وعدہ کرتی ہوں پھر نہیں روؤں گی، پھر نہیں روؤں گی۔ خلاصہ کلام سر حسین آ گیا، سید سجاد نے بچی کے حوالے کر دیا۔ بچی کلیجے سے لگا کے بابا کے سر کو بیٹھ گئی فرش زندان پہ، رخساروں پہ رخسار رکھ دیے، بوسے لیتی ہے بابا جب مجھے چھوڑ کر جانا تھا تو ساتھ کیوں لائے تھے؟ بابا جب مجھ سے جدا ہونا تھا تو مجھے اپنے سینے پہ سونے کا عادی کیوں بنایا تھا؟ بابا آپ تو چلے گئے، آپ کی بچی کو عصر عاشور کے بعد سونا نصیب نہیں ہوا۔ بچی کے بین سن سن کر اہل بیت میں گریا، ماتم، شور ماتم برپا ہے۔ اچانک بچی کی آواز بھی بند ہو گئی، آنکھیں بھی بند ہو گئیں۔ ماں مطمئن ہو گئی کہ میری بچی سو گئی،
زینب کے دل کو قرار آ گیا، میری سکینہ سو گئی، بس ایک فرد ہے سید سجاد۔ ادھر بچی کی آنکھیں بند ہوئی، آواز بند ہوئی، اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے کہتے ہوئے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ زینب گھبرا کے کھڑی ہوئی، بیٹا سید سجاد، ارے ابھی تو میری بچی سوئی ہے، یہ تم نے کیسا کلمہ زبان پہ جاری کیا؟ سید سجاد فرماتے ہاں پھوپھی اماں، ہاں میری بچی سو گئی، مگر اب ایسی سوئی ہے کہ قیامت کے دن ہی زندہ